کون سا لفظ ہے جسے شیطان سن کر بھاگ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ شام اور اس کے آس پاس کے علاقے سے۔ وہ کون سا عمل ہے جو بغیر منہ سے کچھ بولے بھی ہوتا ہے اور نماز میں بھی شامل ہے؟ نیت۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال کب، کہاں اور کون کرتا ہے؟ قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر آ کر سوال کرتے ہیں۔ قبر میں نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے۔ قبر میں گنہگار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے اور عذاب کے لیے سانپ، بچھو اور آگ بھیجی جاتی ہے۔ کیا قبر میں کسی کا سوال جواب ٹل سکتا ہے؟ جی ہاں، شہید کا قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قبر کا عذاب کن وجوہات سے ہوتا ہے؟ غیبت، جھوٹ بولنا، نجاست سے نہ بچنا، بے نمازی ہونا، والدین کی نافرمانی۔ انسانی نفس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ طاقت جو اسے برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ عقل اور دل اللہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ قبر میں عذاب دفن کرنے کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو تو فوراً۔ کیا بچوں سے بھی قبر میں سوال ہوتا ہے؟ بلا بلوغت مرنے والے بچوں سے نہیں، بلوغت کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا۔ کیا جانوروں کو قبر میں عذاب یا سوال ہوتا ہے؟ نہیں، جانوروں پر قبر کا عذاب نہیں، قیامت میں مٹی میں بدل دیے جائیں گے۔ کیا روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ جی ہاں، نیک روحیں آپس میں ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھتی ہیں۔ موت کے وقت سب سے پہلے کون آتا ہے؟ ملک الموت۔ مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند عمل کون سا ہے؟ اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ، چھوڑا ہوا نیک علم یا کتابیں۔ مرنے والے کے لیے کون سی سورت پڑھنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ سورت یاسین اور سورت ملک۔ بیوی کے حقوق اپنے شوہر پر کیا ہیں؟ کھانے، رہائش، کپڑوں کا خرچ، نرمی اور محبت، جذباتی اور جسمانی ضرورتوں کا لحاظ۔ انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ روح کچھ وقت تک ارد گرد ہونے والی باتیں سن سکتی ہے اور محسوس کر سکتی ہے۔ کون سی بیماری جنت میں جانے کی بشارت دیتی ہے؟ بخار۔ ہر مسلمان کو دن میں کتنی بار کچھ کرنا ہوتا ہے مگر اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ نماز۔ کالے کپڑے پہننے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ شرعی طور پر نہیں، شرط یہ ہے کہ نیت اور طریقہ درست ہو۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو دن میں 2 بار ہمارے گھر آتا ہے؟
ہر انسان کے پاس دو فرشتے رہتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف اعمال لکھتے ہیں۔ آدھے سر کا درد کس چیز کی علامت ہے؟ شقیقہ، شدید تھکن، کمزوری، نیند کی کمی یا گناہوں کا کفارہ۔ کیا مرد اور عورت کے لیے پردہ ضروری ہے؟ پردہ اللہ کا حکم ہے جو فتنہ سے بچاتا ہے اور تہذیب کی علامت ہے۔ بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا کیسا ہے؟ محرم کے بغیر عورت کا لمبا سفر کرنا شرعی طور پر حرام ہے۔ کیا مسلمان کو سفید بال نکلوانے چاہیے؟ نہیں، سفید بال نکالنا منع ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ نور کی مانند ہوں گے قیامت میں۔ جوا کھیلنا کیسا ہے؟ جوا کھیلنا حرام اور شیطان کا کام ہے۔ نماز میں قصر کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی مسافر تقریباً 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کا کیا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ طلاق کے بعد عدت کتنی ہے؟ طلاق شدہ عورت کی عدت 3 حیضیں ہیں، اگر حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک۔ کیا اسلام میں سود لینا دینا جائز ہے؟ نہیں، سود لینا دینا حرام اور بڑا گناہ ہے۔ میت کو دفن کرنے میں دیر کرنا کیسا ہے؟ میت کو بغیر وجہ دیر کرنا منع ہے، جلد از جلد دفن کرنا سنت ہے۔ وراثت میں بیٹی کا حصہ کیا ہے؟ اگر بیٹی اکیلی ہے تو نصف، دو یا زیادہ ہوں تو 2/3۔ سر کے بالوں میں مانگ نکالنا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ مردوں کو سونا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاہے انگوٹھی ہو یا چین۔ کیا قرآن کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ کون سا دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ جو دل نرم، پاک اور دوسروں کے لیے رحم دل ہو۔ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ جب دل سے، اخلاص اور امید کے ساتھ کی جائے۔ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز کون سی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اور نیک لوگوں کی صحبت۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا۔ نماز کا دل سے کیا رشتہ ہے؟ نماز روح کی تازگی اور دل کی صفائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس دل کو دیکھتا ہے؟ انسان کے دل اور اعمال کو سکون قلب کا اصل راز کیا ہے؟
رضائے الہی، اللہ کی مرضی میں خوش رہنا۔ ذکر الہی کا اثر دل پر کیا ہوتا ہے؟ ذکر دل کا نور اور غم کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیسے سزا دی؟ فرعون دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ کون سے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں؟ جو دل سے صاف اور عمل سے نیک ہوں۔ وہ کون سا عمل ہے جو چھوٹا ہو کر بھی اللہ کو بہت پسند ہے؟ مسکرانا اور کسی کو تسلی دینا۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ بندے پر ناز کرتا ہے؟ جب بندہ رات کے آخری پہر میں توبہ کرتا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو ہر سانس کے ساتھ ملتی ہے؟ زندگی اور ایمان۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے؟ نماز۔ کون سی قوم نے توبہ کر کے عذاب سے نجات پائی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کون ہدایت پائے گا؟ جو ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیک اعمال کرے۔ قوم نوح پر کون سا عذاب آیا؟ طوفان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کون لوگ ہدایت پائے؟ جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون لوگ ہدایت پائے؟ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے ان کی بات مانی۔ وہ کون سا دن ہے جب زمین اپنی باتیں بیان کرے گی؟ قیامت کا دن۔ وہ کون سی چیز ہے جو بڑھے تو ایمان بڑھتا ہے اور گھٹے تو روح کمزور ہو جاتی ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ کفار مکہ کا رویہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ستایا۔ قوم عاد کس وجہ سے ہلاک ہوئی؟ تکبر اور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انسان کے دماغ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 8 ہڈیاں۔ کون سا جانور اپنی گردن نہیں موڑ سکتا؟ مینڈک۔ خواب میں نماز پڑھنا کیا بتاتا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی نشانی ہے۔ پوری نماز پڑھنا کامیابی کی علامت ہے۔ کون سا ملک سال میں 2 بار یوم آزادی مناتا ہے؟ پاناما۔ انسان ایک دن میں کتنی بار پلک جھپکاتا ہے؟ روزانہ تقریباً 28,800 بار۔ کون سی چیز ہے جس کی آنکھیں نہیں لیکن روتا ہے اور اس کے پر نہیں لیکن اڑتا ہے؟ بادل۔ وہ کیا ہے جسے اندھیرے میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن روشنی میں نہیں؟ اندھیرا۔ جن و انسان کیوں پیدا ہوئے؟
صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایمان کا سب سے بلند مقام کیا ہے؟ اللہ کو اس طرح ماننا جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہو اگرچہ ہم اسے نہ دیکھیں۔ خواب میں سورج دیکھنا کیا مطلب ہے؟ اگر روشن اور چمکتا ہوا ہو تو یہ علم، عزت اور حکمرانی کی علامت ہے۔